اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے شریف خاندان کا داماد بولے تو حلال۔ اگر PTI کے ارکان کے منہ سے غلطی سے یا کوئی بات نکل جائے تو وہ سخت حرام اور واجب الحرام کیوں ہے، اور عمران خان کے حق میں عدالتی بڑے فیصلے آ رہے ہیں، کیا اس کے پیچھے کیا وجہ ہیں وہ بتائیں گے، اور قاضی صاحب کو اتنی جلدی اتنی کیوں ہے، اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں۔ قاضی فیصلہ کو کون سے کیس میں اتنی جلدی اور کس کیس میں قاضی صاحب کو اتنی جلدی نہیں ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے، اور پاکستان کے حالات اور مہنگائی اور بجلی کے بلوں پر ہم بات کریں گے، اور پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات پر بات کریں گے، اور پاکستان کے اگلے سال مالی میں جو قرضے دینے اس کی رپورٹ میں کیا انکشاف ہو، اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے، اور نون لیگ کیوں پریشان ہے اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے۔ کیا پیپل پارٹی نون لیگ سے ایسے الگ ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں سے اپڈیٹ دیں گے کہ زرداری خاندان اور نواز شریف خاندان کے مفاد کیا ہیں، اس پر ہم تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتائیں گے، اور تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں تک یہ بات شیئر کرائیں گے کہ زرداری خاندان اور نواز شریف خاندان کیوں اتنا پاکستان کے کیا ان کے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں یا ان کے مفاد ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیپٹن صفدر صاحب کا بیان دیا ہے اور ویڈیو پیغام آیا، اور وہ کچھ لوگوں کے ساتھ خطاب کر رہے تھے، محفل میں بات کر رہے تھے، وہ کیا بات تھی اور اس پر کیا اہم ادارے کے لوگوں میں اس کا نوٹس لینا چاہیے یا نہیں لینا، کیا صرف PTI کے لوگ غلطی سے اگر کوئی بات کریں تو انہیں ڈیجیٹل دہشت گرد یا انہیں گرفتار کر لیا جائے، انہیں گھر پر چھاپے مارے جاتے ہیں، اور اس وقت تک اگر وہ نہ ملے تو اس کی گھر والوں کو اٹھا لیجیے، اگر گھر والا میں کوئی نہ تو ان کا سامان پنجاب پولیس توڑ دیتی ہے۔ میں حیران ہوں، لاہور ہائی کورٹ پر ان کو روکنا چاہیے کہ کسی کے مخالفین کا گھر کا سامان توڑ دیں، پھر یہ نون لیگ والے بھی نہیں بچیں گے، پھر آپ جو عدالتیں کیا کریں گی، نون لیگ کو کیسے آپ سیونگ دیں گے جب آپ PTI کے اس وقت ظلم جبر پر عدالتیں کچھ خاموش ہیں اور کچھ بول رہی ہیں، تو سامان توڑا جا رہا ہے، اس پر کیا خاموش ہیں۔ کیپٹن صفدر نے بیان دیا کہ وہ نواز شریف کے گھٹنوں پر پیر لگایا گیا اور پاؤں پکڑے گئے اور کہا گیا کہ نواز شریف پاکستان کو بچاؤ، اور بولا گیا کہ نواز شریف جب آیا تو اسے ہرا دے گیا، اسے الیکشن ہرا دے۔ نواز شریف صاحب کو میں جواب دینا چاہتا ہوں ان کی طرح، نواز شریف صاحب کو پاکستانی قوم نے مسترد کر دیا، اور پاکستان قوم نے کہا کہ آپ بھگوڑے ہیں، آپ جب وقت مشکل آتا ہے آپ بھاگ جاتے ہیں، آپ ڈیل کر کے جاتے ہیں، آپ ڈیلر ہیں، ڈیلر سے پاکستانی قوم اسی طرح پاکستانی قوم کرتی ہے، اور انہیں پاکستانی قوم نے مسترد کر دی، اور آپ لوگوں کو پاکستانی قوم نے مسترد کیا، آپ کو پاکستانی قوم نے ایک ووٹ نہیں دیا، لیکن آپ کو 47 کی پیداوار ہے۔ ایک بات کر رہے تھے کہ عطا تارڑ TV شو میں حامد میر کے، اور کہہ رہے تھے عمران خان کے جیو گرافنگ کرانے کا سچ بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جس پر لطیف کھوسہ صاحب نے بہت اچھا بیان دیا۔ اس نے کہا ہے کہ اگر آپ صاحب کا جو گرافنگ کرایا جائے تو آپ صاحب جیل میں ہوں گے، آپ صاحب 47 فارم کی پیداوار۔ اس کے بعد عطا تارڑ کے منہ پر خاموشی چھا گئی، اور ایسا خاموشی چھائی کہ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ جواب تو بہت مزے کا تھا۔ اب نون لیگ والے کیوں پریشان، اور دیکھیے کہ کوئی عام نون لیگ کا بیان دیتا تو پھر چلو اگنور کر دیتے، یہ بیان دے رہا ہے کیپٹن صفدر۔ کیپٹن صفدر کون ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف کا داماد ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گھر والا ہے اور اس کا شوہر ہے، اس لیے اس بیان کو میں اہمیت اس لیے دے رہا ہوں۔ کیا یہ نواز شریف خاندان پھر بیانیہ اپنا رہا ہے یا اسے کر رہا ہے، لیکن پاکستانی قوم ان کے بے نقابیوں کو بے جان چکی ہے۔ ان نے پاکستان کا جو حال کیا، کئی دشمنی پاکستان کا حال ایسا نہیں کر سکے جس طرح شریف خاندان اور زرداری خاندان نے پاکستان کا حالات کہ اب جو بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی اس لیے نہیں کہ عمران خان کی 3 سال حکومت ہے۔ بھائی عمران خان کی 3 سال حکومت میں کسان خوشحال، فیکٹری والے خوشحال، ہر چیز میں خوشحالی تھی، معیشت آگے بڑھ رہی تھی، روزگار مل رہے تھے، کسانوں کی پیداوار ٹھیک۔ اب تو کسانوں کی اب رپورٹ میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا جس میں کہا کہ پاکستان کی کپاس کی کاشت اس سال کم ہوگی، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کپاس کی کاشت کم ہوگی کیونکہ کسانوں کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح ان لوگوں نے کسانوں کی کمر توڑی، اب کسان کپاس کی فصل کاشت کرنے سے انکار کر دیا اور کاشت نہیں کی، کیونکہ
ٹھیکوں اور پانی کا ریٹ بہت مہنگا ہے۔ لوگوں نے وہ میں نے اس طرح سمجھایا کہ جہاں ٹویل ہے وہاں زمین کا ریٹ کیا ہے۔ جیسے میں نے ان کو کہا 50,000 روپے کلہ ایکڑ ٹھیک ہے، اور نہری علاقے میں جو پانی سستا ہے اس پر بھی میں لوگوں کو بتایا، اس پر 1,40,000 1,50,000 ایکڑ ہے۔ وہ کیا غریب کسان وہاں خرید سکتا ہے یا نہیں، یہ میں آپ لوگوں کو کئی بھی لوگوں میں بتا چکا ہوں۔ اب میں بتاتا ہوں کیپٹن صفدر کے بیان کے پیچھے نواز شریف کا ہاتھ ہے یا نہیں۔ کیپٹن صفدر صاحب، اگر نواز شریف کا ہاتھ نہ ہوتا تو ابھی تک پارٹی کی طرف سے کوئی تردیتی بیان یا کیپٹن صفدر کی طرف سے آ جاتا، لیکن ابھی تک نہیں ہے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کا کوئی بیان دیتا تو ابھی تک پی ٹی آئی کے ارکان کی گرفتار کی جاتے، اس پر دہشت گردی کا، بغاوت کا، سرکار مداخلت پر مقدمہ درج ہو چکے ہوتے۔ لیکن نون لیگ کے اگر کے پی کی حکومت چاہتی تو درج کر، لیکن کے پی کی حکومت نے ایسا نہیں کیا۔ اور دوسرا، علی امین گنڈا پور کو عمران خان نے جلسے کرنے کی حکم دیا، اور 5 اگست کو جلسہ ہوگا، اور 5 اگست کو کیا پی ٹی آئی جلسہ اسلام آباد میں کر پائے گی یا نہیں کر پائے، اس پر پی ٹی آئی اگر جلسہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے اور ہوگی۔ اور دوسرا کہ عمران خان کے حق میں عدالت بڑے فیصلے آنے لگے۔ اب نون لیگ والی کہے کہ عمران خان عدالتوں کا لاڈل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ والوں کے اس بیان کو میں کیسے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ لوگ، اگر عمران خان پر کوئی کرپشن کا، کوئی منی لانڈرنگ کا یا دیگر کیس ہوتا تو وہ چاہیے ثابت کریں۔ عدالت میں جاتے ہیں تو مثال کے طور پر آپ نے دفعہ 144 نافذ کر دیا۔ 9 مئی کے مقدمے، عمران خان اس وقت جیل میں تھا، اس وقت عمران خان جلاؤ گراؤ پر کیسے اس مقدمہ کیسے درج کر دیا۔ آپ لوگوں نے عمران خان پر 200 مقدمے کر دیا، اور عمران خان کے 200 مقدموں میں تو آپ گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور بریت ملنی ہے درخواست آپ عدالتیں کہتی ہیں۔ دیکھیے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو تو کل آپ لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں پیش کر دیتے اور اسے کر دیتے تھے، کیا اس پر بھی بحث کرتے ہیں۔ لیکن نون پنجاب کی حکومت اور وفاقی حکومت کو ایسا ثبوت نہیں پیش کر، روزانہ ٹی وی ٹاک شووں میں تو بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ثبوت ہیں۔ 1 سال ہو گیا ہمارے پاس ثبوت ہیں، نون لیگ کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں، وہ ثبوت عدالت میں پیش نہیں کرتے، پھر عدالت بری کر دی، پھر کہتے ہیں عمران خان لاڈلا وہ ہوتا ہے جو لندن سے آئے اور اسے گرفتار نہ کیا جائے، وہ لاڈلا ہوتا ہے عمران خان۔ اس پر میں الگ ویلاگ بناؤں گا، لاڈلا کون، عمران خان یا نواز شریف، اس پر میں آپ کو مکمل اگلے 1 روز 2 روز میں ویلاگ بنا کر اس میں بتاؤں گا کہ لاڈلا اصل میں ہے کون۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو جس طرح میں نے بتایا کہ عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف اس لیے مل رہا ہے کیونکہ یہ سب مقدمے جیلی ہیں، اس لیے کیا عمران خان کو ملٹری کے حوالے کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ میری ذاتی رائے، عمران خان کو ملٹری کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اور نون لیگ چاہے گی لیکن آرمی کی طرف سے اسے وصول نہیں لیا جائے گا، اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرے کیونکہ عمران خان کوئی عام نہیں ہے، اور انٹرنیشنل جو ہوگا اس کے بعد کوئی رام بچے گا تو پاکستان کے لیے، کیونکہ پارلیمنٹ برطانیہ، پارلیمنٹ امریکہ کی کانگریس پارٹی کی طرف سے جو کردات ہے، اور اس کے بعد جو اقوام متحدہ کی جو ورکنگ گروپ کی رپورٹ آئی، اور اس کے بعد جو پاکستان پھر اس کے بعد کیا حکومت اور دوسری اور بھی فیصلے آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے، اس پر میں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں آپ کو عمران خان کے حق میں بڑے عدالتی فیصلے آنے کے جو وجوہات بتائی ہیں کہ وہ نون لیگ والا جو بیانیہ بنا رہے ہیں یہ غلط بیانیہ بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ کیس سب جیلی ہیں، اس لیے عمران خان کو ان کیسوں میں ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے کوئی۔ اب آتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس کا، میں نے آپ کو رات کو بھی ذکر جو ویلاگ اپلوڈ کیا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں القادر ٹرسٹ کیس کا کیا ہوگا، کیونکہ آج القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہے یا ہوگی تو اس کے بارے میں اگلے ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ قاضی صاحب کو اتنی جلدی کیوں۔ قاضی فاضل صاحب نے جسٹس اطہر معین اللہ صاحب کو خط لکھا کہ آپ محسوس نظموں کا تحریری فیصلہ جلدی جاری کریں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور فلدگاں۔ قاضی فاضل صاحب آپ لکھ دیتے کہ ججوں کو کہتے کہ میری ایکسٹینشن ملازمت مدت کی میں تو اسی کے لیے میرا جی کر رہا ہے، میری جی مر رہی ہے، آپ نے بہت کچھ کیا، لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر خدا نخواست اللہ نہ کرے محسوس نشستوں کا فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آگے نظر ثانی کو، پھر کیا ہوگا؟ حکومت ایک ترمیم کرے گی۔ حکومت ترمیم کیا کرے گی کہ قاضی فاضل صاحب کی مدت ملازمہ میں توسیع ہو گئی، قاضی فاضل صاحب کی مدت ملازمہ، اس کے بعد پی ٹی آئی والے چیلنج کر دیں گے، درخواست کیا ہوگی، اس کے بعد ایک مقرر ہوگی، مثال کے طور درخواست دائر ہوگی، اس کو 3 رکنی کمیٹی بیٹھے گی، کون بیٹھے گا؟ جسٹس منیر
منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی فیض اور اس بینچ کو سماعت کے لیے مقرر کرنے سماعت ہوگی۔ سب سے پہلے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ بینچ بنائیں گے اور قاضی فیض عیسیٰ کی مدت ملازم کی توسیع اور عدالتی جو ترمیموں سے کالعدم کرا دے گی۔ یہ میں آپ کو منو ہر قسم کی یہ حکومت حربے کر لے، لیکن جب تک جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نہیں چاہیں گے کہ عدالت میں قاضی فیض عیسیٰ کو توسیع ہوگی، اس وقت تک عدالت میں توسیع نہیں ہوتی۔ تحریری فیصلہ کب تک آئے گا؟ تفصیلی فیصلہ میرا خیال ہے تفصیلی فیصلہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں دوسرے ہفتے میں آئے گا۔ 14 اکتوبر کو تفصیلی فیصلہ آئے گا، لیکن جیسے عطر من اللہ کب تک فیصلہ تحریری جاری کرتے ہیں مجھے یا چھٹیوں کے بعد آ جاتا ہے یا ستمبر میں آ جاتا ہے، سماعت کب تک ہوگی یہ اب کچھ صحافیوں کی مدعا ہے کہ 20 ستمبر کو کیس مقرر ہونے امکان ہے اور روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی۔ یہ کچھ اصل وقت کہنا ہے کیونکہ سماعت کو کم اور دوسرا جو نون لیگ پی ٹی آئی کے خلاف بندی کی درخواست کے پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا میں بڑی دل کی کوشش کہ آپ جائیں، پھر اس کو ثابت کرنا پڑے گا، پھر سپریم کا فل کورٹ بینچے گا، اس میں بہت کچھ ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ اور جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کی درخواستیں سننے سے بینچ سے الگ ہونے سے انکار، کیونکہ میں یہ اس پوائنٹ عامر فاروق صاحب کی حمایت کرتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی ریفرنس جاتا ہے تو اس پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو پھر کیا وہ بینچ سن سکتا ہے یا نہیں۔ قاضی فیض عامر فاروق صاحب پہلے اخلاقی طور الگ ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ریفرنس کی بنیاد پر الگ نہیں ہوتے پھر آپ ججوں کے خلاف ریفرنس تو پھر ہر کوئی ریفرنس دائر کر دے گا اور کہ آپ میرا کیس نہ سن۔ اس پوائنٹ کی میں عامر فاروق صاحب کی حمایت کرتا ہوں، یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے کہ اگر کسی کے خلاف ریفرنس دائر ہو کہ جج کو کوئی کر دے، مثال کے طور پر اگر کسی کو فیصلہ اس کے پتہ ہو کہ میرے حق میں نہیں ہے تو وہ ریفرنس دائر کر دے اور اسے کہے کہ آپ اس کیس کی سماعت نہ سنیں کیونکہ میں نے آپ کے خلاف ریفرنس دائر کیا۔ اس کی عامر فاروق کے اس نقطے کی میں حمایت کرتا ہوں اور پی ٹی آئی کو پہلے جو دلائل دینے چاہیے اور اس کو کیس کو روزانہ کی بنیاد سننے کی درخواست دینی چاہیے، لیکن کیا کریں پی ٹی آئی کو جلد سے جلد عامر فاروق کو انٹر کورٹ اپیل میں جانے کے لیے جلدی کرنی چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی ناکامی ہے اور اس پر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہی کو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب کا تفصیلی فیصلہ کب آئے گا؟ قاضی فیض اتنی جلدی کیوں؟ آپ قاضی صاحب مجھے بتا دیں، پاکستانی قوم کا ایک سوال اور انتہائی اہم سوال ہے، آپ نیب کالعدم کرا دینے کی ترمیم کے خلاف آپ اتنا فیصلہ جلدی کیوں نہیں دے رہے؟ آپ بتائیں نا، آپ مختصر فیصلہ بھی دے دیں تو آپ تفصیلی فیصلہ تو بات کی بات، لیکن آپ کو وہاں پتہ ہے کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو جب تک سزا نہیں ہوتی قاضی فیصلہ تفصیلی فیصلہ نہیں جاری کرے گا۔ آپ ستمبر کے بعد، اور میں پی ٹی آئی کو بھی حیران ہوں، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو بھی چاہیے کہ عدالت میں دینی چاہیے کہ میں حیران ہوں جب تک قاضی فیض صاحب نے روک رکھا کہ اس وقت تک عدالتیں فیصلہ نہ دیں، جب تک فیصلہ نہ آئے تو پھر عمران خان کے خلاف اتنا فیصلہ کیوں آیا اور عمران خان کو توشیح خانہ 2 نیب میں سزا کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی ناکامی ترین القادر ٹرسٹ کیس میں درخواست دینی چاہیے، جب تک فیصلہ نہیں آپ اس تک فیصلہ نہیں سنا سکتے اور سماعت ملتوی، کیونکہ سپریم کورٹ نے حکم دے رکھا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی ناکامی ہے۔ اب 5 اگست کو پی ٹی آئی جلسہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ اگلا ویلاگ ہمارا ہوگا کہ نواز شریف لڑ یا عمران خان لڑ، اس پر ہم مکمل آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے لگتا ہے، آپ کو نئی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔